یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے، انبیاء کی سنت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے حلال کمایا، دنیا میں محنت مزدوری کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بڑا دلچسپ ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ دیس بدل کے شہروں میں پھرا کرتے اور ہر ایک سے پوچھتے بتاؤ داؤد کیسا بندہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہے۔ ایک دن ایسے بھیس بدل کے جا رہے تھے تو بھیس بدل کے جبریل آ گئے، آپ ان کو ملے، کہا بتاؤ داؤد کیسا بندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہے تو بڑا اچھا بندہ، لیکن رزق خود کما کے نہیں کھاتا، وہ بیت المال سے رزق کھاتا ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم تھا، جبریل اللہ کے حکم سے ہی آئے تھے۔ آپ مخلوقات میں سے جس کو پہلے ملتے وہ ہر ایک یہی کہتا داؤد بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو جبریل سے ملے تو انہوں نے کہا اچھا تو بڑا ہے لیکن رزق خود کما کے نہیں کھاتا، بیت المال سے کھاتا ہے۔ آپ واپس آئے، رونا شروع کر دیا، اپنے رب سے کہا یا اللہ مجھے کوئی محنت سکھا، مزدوری سکھا کہ میں اس سے حلال رزق خود کماؤں۔ اللہ نے فرمایا داؤد میں نے تجھے معجزہ دیا ہے، تو لوہے کو پکڑتا ہے تو لوہا نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، تو اس سے کوئی چیز بنا کے بیچا کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر لوہے سے زرہ بنا کے بیچنا شروع کیا، اور اس سے آپ نے اپنا پھر اگلی زندگی آپ نے اس طرح گزاری۔ اب انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ہر جگہ ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، جنوں پہ ان کی حکومت تھی، ہر طرف ان کی حکومت تھی، پانیوں پہ حکومت، فرشتوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، جانوروں پہ حکومت۔ اچھا اتنی طرف ان کی حکومت تھی، کسی کو کہتے جا ایک روٹی لے کے آ تو وہ لے کے آتا کہ نہ آتا؟ آ جاتا، لیکن آپ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ آپ اتنی حکومت ہونے کے باوجود، ساری دنیا کی بادشاہ ہونے کے باوجود، جہاں سے سورج نکلے وہاں بھی اسی شخص کی حکمرانی ہے، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی اسی شخص کی حکمرانی ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ وہ درختوں کے پتے اتار کر ان کی ٹوپیاں اور ٹوکریاں بنا کر بیچا کرتے، اس سے اپنا گزارا کیا کرتے۔ تو آج کا بندہ جو محنت کما کر کے نہیں کھاتا، بلکہ اکثر اس طرح کے بھی ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اندر عزت نفس نہیں ہوتی۔ تو ان سے بندہ پوچھے کہ انبیاء جن کے لیے سب کچھ مسخ کر دیا گیا تھا، وہ اگر حکم دیتے تو اتنے جن آپ کے تابع تھے، بہت کچھ لے آتے کھانے کو، لیکن وہ خود مزدوری کیا کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کاروبار کیا کرتے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے۔ بہت سے ہمارے اپنے آقا علیہ السلام یہ وہ ہیں جو اگر پانی کے اندر ہاتھ رکھے تو ان کے ہاتھ سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، سب کے لیے پانی کافی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ کا قرضہ ایک چھوٹے سے ڈھیر سے ہزاروں کا قرضہ پورا کر دیتے ہیں، تو اگر وہ چاہتے تو ایک کھجور لاتے اس پہ ہاتھ رکھتے وہ ساری زندگی کے لیے برکت پڑ جاتی، اتنی کھجوریں ہو جاتی۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا، انہوں نے بھی محنت کی، انہوں نے بھی تجارت کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا، حلال رزق کمایا۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک نظام بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کام کیا، حلال رزق کمایا، تاکہ بندوں کو پتہ چلے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی کہ گھر میں رزق بہت کم ہے، برکت کے لیے دعا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا، فرمایا آپ نے سنیے آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا، اس پہ عمل بھی فرمائیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم نے گھر میں جانا ہے، جب بھی گھر میں جانا ہے، سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام ضرور کرنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو پھر کسی اور پہ سلام نہیں کرنا بلکہ مجھے سلام کرنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی ہوگا تو السلام علیکم کہنا ہے، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہنا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، میری ذات پہ سلام بھیجنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے بعد تم نے میری ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تم چاہو جو تمہاری روٹین ہے اس کے حساب سے تم کام کرو۔ میرے آقا نے یہ وظیفہ صحابی کو بتا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو پوچھا ہے صحابی تیرے گھر کے معاملات اب کیسے ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے میں نے وہ عمل کرنا شروع کیا ہے میرے گھر میں تو برکت پڑنی تھی، اس وظیفے کی وجہ سے میرے ہمسائے بھی سارے امیر ہو گئے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا کارآمد ہے کہ میرے گھر میں تو برکت پڑی ہی پڑی، ساتھ ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ تو یہ رزق جو ہے ہمیں حلال پہلے کمائیں گے پھر ہمیں برکتوں کی امید رکھنی پڑے گی۔ یقین رکھیں بندہ حرام کمائے نا 1 کروڑ بھی دن کا اگر کما لے تو سمجھ نہیں آتی گیا کدھر ہے، اور اگر حلال کا کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے۔